آج کے شو میں پنجاب کئی شہروں میں ینگ ڈاکٹرز مطالبات کے لیے سڑکوں پر، شعبہ صحت کی مخدوش حالات، خادم اعلیٰ کی کاوشیں کیا، ینگ ڈاکٹرز کا جارحانہ انداز، کیا مطالبات جائز؟ اسلام ہے، اس میں ادویات کی پروکیورمنٹ، اس کی کوالٹی، اس کی اور دوسرے جو اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے تھے. آئی ایم پارٹ آف دس فیلئر، آئی ایم ٹیلنگ یو. پنجاب میں 81 گوسٹ پیرامیڈیکل اسکولز کا انکشاف. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز. محکمہ صحت جو کہیں بھی کسی بھی ملک کی بات کریں، کسی صوبے کی بات کریں، شہر کی بات کریں، صحت اور تعلیم بنیادی سہولیات میں جن کا شمار ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو گورننس کے لحاظ سے کسی بھی جمہوریت کے اندر جہاں ڈیلیوری کی بات کی جاتی ہے، کسی بھی حکومت کے اندر، کسی بھی نظام حکومت کے اندر، تو ان دو چیزوں پر جانچا جاتا ہے حکومتی کارکردگی کو. صحت کا شعبہ ایسا ہے جس پر حکومت پنجاب زیر تنقید رہی ہے. کیوں زیر تنقید رہی ہے پروگرام میں جاننے کی آج کوشش کریں گے. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن، وہ ینگ ڈاکٹرز جو مسلسل سراپا احتجاج ہیں، سڑکوں پر ہیں، اپنے مطالبات کو لے کر سڑکوں پر ہیں. آخرکار وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا وجہ ہے؟ محکمہ سے کیونکہ کچھ امپورٹنٹ پروجیکٹس جن پر آج پروگرام میں ہم ضرور بات کریں گے. میو ہسپتال سرجیکل ٹاور کی تعمیر کیوں انکمپلیٹ ہے تاحال؟ جنرل ہسپتال کے اندر ایک بلڈنگ کی تعمیر ہونی تھی، وہ پروجیکٹ تھا، وہ اب تک انکمپلیٹ کیوں ہے، مکمل کیوں نہ ہوا پنجاب میں؟ اسی طرح سروسز ہسپتال میں ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ، یہ کیوں اب تک تعمیر نہ ہو سکا، یا پھر اس کی تعمیر میں تکمیل میں نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ڈینٹل پروجیکٹ ایک بہت بڑا بننا تھا، اس کا کیا ہوا؟ آخرکار پنجاب حکومت نے اناؤنس کیا، اس پروجیکٹ پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ کیا حالات ہیں اس وقت صحت کے؟ کس طرح کی عمارتیں ہیں؟ کیا مخدوش عمارتیں ہیں؟ ٹیسٹ کی صورتحال وہاں پر جو اس وقت ہسپتالوں میں ریڈیولوجی، ہسپتالوں میں سی ٹی اسکین، ایم آر آئی اسکین، اس کے علاوہ کارڈیولوجسٹ کی اویلیبلٹی، صحت کے اوور آل صورتحال کیا ہے؟ اور پھر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا مطالبہ آخرکار کیا ہے؟ پروگرام میں ہم یہ جانیں گے، کیونکہ ہم نے جو اب تک دیکھا ہے مطالبات کی فہرست ہم تک آئی ہے، اس میں ایک آگے ایسی کہ سینٹرل انڈکشن پالیسیز اس کو ختم کیا جائے. ریسنٹلی جو انٹروڈیوس ہوئی، ایک ہفتے میں ڈیوٹی کے اوقات 78 گھنٹے ہیں، ان کو کم کیا جائے. ہاؤس جاب جو بلا معاوضہ کرائی جاتی ہے اس کو ختم جو ہے اس بلا معاوضہ نہ کرایا جائے. اسی طرح ہسپتالوں کے اندر ڈاکٹرز کی جو آسامیاں ہیں، اس حوالے سے جو تنخواہیں ہیں ان کو بڑھایا جائے. ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے جو مطالبات ہیں یہ کیا ہیں؟ مزید ڈیٹیل میں آج پروگرام میں ہم یہ بھی جانیں گے اور بے نقاب کریں گے کہ محکمہ صحت میں آخر پنجاب میں ہو کیا رہا ہے. دعوے تو بہت ہو رہے ہیں لیکن ان ایکچوئل گراؤنڈ پر کیا صورتحال ہے؟ صحت کے حوالے سے صوبہ پنجاب کی صورتحال کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب جو دعوے کرتے ہیں صحت میں بہت سی چیزوں کے، آخرکار وہاں پر عام مریضوں کو اس ہڑتال کی وجہ سے کتنا متاثر وہ ہو رہے ہیں، اور کیا حکومت نے اب تک اس احتجاج کو سیریس لیا بھی ہے یا نہیں لیا ہے؟ اور اگر سیریس لیا ہے تو انہوں نے سیریس ٹاکس اب تک کیوں نہیں کیے؟ ہم بے نقاب کریں گے آج کے پروگرام میں. اس بریک کے بعد جب آپ کے ساتھ دوبارہ موجود ہوں گے، دیکھتے رہے گا. وہ بھی آئل امپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی آپ اگر ہیلتھ سروسز دیکھیں، ان کے پروٹوکولز دیکھیں، تو میں کہتا ہوں کہ حیران کن حد تک عقل جو ہے دنگ رہ جاتی ہے. ہماری خامیاں کیا ہیں جو گورننس کی، جو ڈپارٹمنٹس کی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کوئی مانیٹرنگ اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا 69 سالوں میں، اور ان سالوں میں بھی بالکل چیزیں جو ہیں بہت خراب ہوئی. مشینری آئی، لگی نہیں. ابھی میں کہہ سکتا ہوں وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن، آج بھی پنجاب اور پاکستان کے اسپتالوں میں مشینری ڈبوں میں بند پڑی. آج بھی ہسپتالوں میں جو آپ کی سی ٹی اسکینس ہیں، آپ کی دوسری مشینری ہے، یا خراب پڑی ہے یا خراب کر دی جاتی ہے. اسلام ہے، اس میں ادویات کی پروکیورمنٹ، اس کی کوالٹی، اس کی اور دوسرے جو اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے تھے. آئی ایم پارٹ آف دس فیلئر، آئی ایم ٹیلنگ یو.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. صحت کی صورتحال پنجاب میں کیا ہے؟ ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن آخر کیا وجہ ہے کہ سڑکوں پر ہے؟ وہ کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو صحت کے حوالے سے محکمہ صحت سے تعلق رکھتے ہیں صوبہ پنجاب میں اور وہ اب تک پائے تکمیل پر نہیں پہنچے ہیں؟ آخرکار 10 سال سے ایسے پروجیکٹس پڑے ہوئے ہیں. صحت کی صورتحال مخدوش ہے. اگر مخدوش ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نئی ٹیم کابینہ میں داخل ہوئی, اس ٹیم کے آنے سے کیا فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ینگ ڈاکٹرز کے مطالبات کس حد تک جائز ہیں اور حکومت پنجاب نے کیا ان مطالبات کو اب تک غیر سنجیدگی سے لیا ہے؟ کیونکہ اب تک ان کی طرف سے کوئی ٹھوس اقدام اس سلسلے میں نہیں دیکھا. یہ احتجاج مسلسل جاری ہے اور بدستور جاری ہے. وجہ آخرکار کیا ہے؟ اس کی پروگرام میں آج ہم بے نقاب کریں گے. میرے ساتھ فیاض الحسن چوہان صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے, جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے. ڈاکٹر التمش کھرل صاحب ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن کے سیکرٹری جنرل سیکرٹری ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے. اور فرید راجہ صاحب جماعت اسلامی کے لاہور سے ہی ہمارے ساتھ موجود سینئر سیاستدان ہیں. تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کیا. ڈاکٹر التمش کھرل صاحب, آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں پروگرام. سر, آپ کے وجہ کیا ہے کہ آپ نے سڑکوں کا راستہ جو ہے اس کا انتخاب کیا, سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیا؟ آخر یہ وجہ کیا ہے ڈاکٹر التمش کھرل صاحب؟ کیا تمام دوسرے آلٹرنیٹس ختم ہو چکے تھے جو سڑکوں پر آ گئے آئیڈیا؟ السلام علیکم سر. ہلو, السلام علیکم. جی بولیں. بولتے جائیں. جی سر, السلام علیکم. سر, آپ نے ہم سے سب سے پہلے تو وجہ پوچھی کہ ہم سڑکوں کے اوپر کیوں آئے. یہ وجہ سر ہماری کوئی بھی پرابلم پہلے کبھی سالو نہیں ہوئی, اس طرح کی بات نہیں ہے. ہم گزشتہ 2.5-3 سال سے مسلسل روڈوں کے اوپر ہیں. ہمیں 9 نقد اور 13 ادھار کی پالیسی کے اوپر ہمیشہ آگے چلا دیا جاتا ہے, اور جو 9 نقد دیا جاتا ہے وہ بھی ایک لالی پاپ ہوتا ہے. ہماری یہ سینٹرل انڈکشن پالیسی مریضوں کے اور ہسپتالوں کے حالات دیکھتے ہوئے ہم لوگ جو ہیں یہ باہر آئے ہیں. سینٹرل انڈکشن پالیسی اس وقت ڈاکٹروں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس کے اندر ہمارے بہت زیادہ اعتراضات ہیں. یہ اعتراضات ہمارے انڈکشن پالیسی سے ریلیٹڈ 2012 سے چل رہے ہیں. گورنمنٹ نے کچھ پلان کیے بغیر ہی سینٹرل انڈکشن پالیسی آنن فانن کچھ پلاننگ کے بغیر انہوں نے امپلیمنٹ کر دی, اور ان کو خود بھی نہیں پتہ تھا کہ ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے. ہم ان کو بارہا یہ کہتے رہے کہ ڈاکٹروں کی جو اسپیشلسٹ کی سیٹیں ہیں وہ بڑھا دیں. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس ملک میں کتنے اسپیشلسٹ درکار ہیں. ہمارے پاس گردے کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں, جگر اور معدے کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں, ہمارے پاس ٹرانسپلانٹ سرجنز نہیں ہیں, ہمارے پاس کارڈیک سرجنز نہیں ہیں, ہمارے پاس پیڈیاٹرک سرجنز نہیں ہیں. یہ کون سی ایسی گیدڑ سنگی ہے؟ یہ کون ڈاکٹر صاحب کہاں نہیں ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اسپیشلسٹ کارڈیولوجسٹ نہیں ہیں, سرجنز نہیں ہیں, یہ کدھر نہیں ہے سر؟ آپ کہہ رہے پورے پنجاب میں نہیں ہے, کسی اسپیسیفک ہسپتال میں نہیں ہے, کدھر نہیں ہے سر؟ یہ اگر آپ مجھے ٹوٹل 2 منٹ دیں تو میں آپ کو تھوڑی سی بات ایکسپلین کر دوں گا, اور اس اپنے آرگیومنٹ میں آپ کو ساری بات کر دوں گا. سر, سینٹرل انڈکشن پالیسی سے ریلیٹڈ سب سے پہلے ہمارے ڈیوٹی آورس کو فکس کیا جائے. گورنمنٹ نے جو بروشر باہر اپنی ویب سائٹ کے اوپر نکالا ہے اس کے اندر وہ 80 گھنٹے ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب ڈاکٹروں کو 42 گھنٹے سے اوپر جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اسٹینڈرڈ ہیں اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ہسپتال میں مریضوں کے نمبر کے مطابق ہمیں سیٹیں دیں, نہ کہ بستروں کو. میں آپ کو کل کا کچھ فگر دے دیتا ہوں. ملتان نشتر ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ 1200 بیڈ کا وہ ہاسپٹل ہے آفیشیلی, اور کل کی تاریخ میں وہاں پر 2100 مریض ایڈمٹڈ تھا. آج کے دن چلڈرن ہاسپٹل نے جو پاکستان میڈیکل اور ڈینٹل کاؤنسل کو لکھ کر بھیجا کہ ہمارے پاس 684 بیڈ ہیں, اور اس وقت وہاں پر آپ ابھی جا کر چیک کر لیں 1900 سے زیادہ مریض ہیں. اسی لحاظ سے اگر آگے چلتے جائیں تو ڈیوٹی آر سے ہٹ کر ہماری تو ڈیمانڈ ہے کہ آپ سینٹرل انڈکشن پالیسی کے تحت جو سیٹیں اسپیشلسٹ کی وہ زیادہ کریں, ڈیوٹی آرز کو آپ فکس کریں. اس کے علاوہ آپ انسٹیٹیوشنل بیسڈ انڈکشن لے کر آئیں تاکہ ڈاکٹر جو ہیں اپنی مرضی سے جہاں پر چاہیں, جس ایریا میں ضرورت ہے وہاں پر جا کر اپنی اسپیشلائزیشن کر سکیں. اس کے علاوہ آپ لوگ, میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ سینٹرل انڈکشن پالیسی نہیں ہے, یہ تو جناب ایک فیملی پلاننگ, انہوں نے فیملی پلاننگ کا ایک حصہ بنا دیا سینٹرل انڈکشن پالیسی کو, کہ جہاں پر آپ نے لمٹ کر دیا ہے کسی بھی پوسٹ گریجویٹ فیمیل عورت کو کہ وہ جو ہے مٹرنٹی لیو 4 سالوں میں صرف 1 بار لے سکتی ہے. سر, ہم لوگ کہتے ہیں کہ انٹرویوز جس طرح CSS کے جب بھی آپ ایگزام لیتے ہیں تو جس طرح آپ نے ایک انٹرویو کو CSS کے ایگزام کا ایک حصہ بنایا ہوا ہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ
جو بھی انٹری ایگزام ہے اس کے نمبر کو بھی میرٹ کا حصہ بنائیں اور انٹرویو کو بھی میرٹ کا حصہ بنائیں, مگر انفارچونیٹلی گورنمنٹ ان چیزوں کو نہیں سمجھتی. ڈاکٹر صاحب میں ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا, میں یہ اس نے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے مطالبات کے اندر یہ بھی ہے کہ ہسپتالوں کی صورتحال مخدوش ہے, ہسپتال صحیح نہیں ہے, ہسپتال ایسی عمارتیں جہاں اگر ہاتھ رکھنے کو منع کیا جا رہا ہے, تصویر ہم دکھا رہے ہیں جس میں اگر ہاتھ رکھا جائے تو عمارت گرنے کا خطرہ ہے, اور پھر دوسرا آپ کی انڈکشن پالیسی, اسامیاں, اس کے علاوہ ہاؤس جابس, تو آپ کے مطالبات ہولسٹکلی پورے صحت کے محکمے کے حوالے سے اور اپنے حوالے سے بھی یہی بات ہے ڈاکٹر التمش خرل صاحب؟ سر میں آپ کو بات عرض کروں کہ میں نے وہی بات عرض کی کہ 9 نقد 13 ادھار کی پالیسی کے اوپر حکومت چلتی ہے, اور جو 9 نقد ہوتا ہے وہ بھی لالی پاپ ہوتا ہے. سر سینٹرل انڈکشن پالیسی سے ریلیٹڈ جو بھی بات تھی, مجھے سوری آپ کی آواز کلیئر نہیں آئی, میرے خیال سے تو میں نے اپنا پوائنٹ کلیئر کر دیا ہے, مگر اگر آپ ہسپتالوں کی خستہ حالت کی بات کر رہے ہیں تو سر ہمارا پنجاب کے کسی ہاسپٹل کے اندر کوئی انفیکشن کنٹرول سینٹر نہیں ہے. آپ پنجاب کے اندر امیونائزیشن پروگرامز کو دیکھ لیں, ایک امیونائزیشن کا پروگرام جو ہے وہ سکسیزفل نہیں ہے. سر آپ نے کڈنی سینٹر ہے ملتان کے اندر, ساؤتھ پنجاب کا واحد کڈنی سینٹر ہے, پچھلے 5 سالوں سے وہ ورکنگ کے اندر نہیں ہے, اور اس کا بجٹ آپ نے ابھی تک ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے. سر اس طرح تو بہت سارے پروجیکٹس ہیں. آپ میو کے سرجیکل ٹاور کی بات کر لیں سر, گزشتہ 9 سالوں سے بن رہا ہے. میٹرو ہم نے بنا لی, ہم نے لاہور کو ایک میٹروپولیٹن سٹی بنا دیا, کنسٹرکشن ہم نے کروا دی, پنڈی کو میٹروپولیٹن سٹی بنا رہے ہیں, مگر انفارچونیٹلی ہم ہسپتال کی کوئی بھی جو ہے پرائیورٹائز ہسپتالوں کو نہیں کر سکے. آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت جنرل ہسپتال کے اندر صرف اور صرف جو اسٹریچر ہیں جس کے اوپر مریض ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں, وہ کسی اللہ کے بندے نے وہاں پر ہدیتاً وہاں پر دیے ہوئے ہیں. سیکیورٹی کی ایشوز الگ ہیں ڈاکٹروں کے لیے. اور سر یہ تو یہ صورتحال بتا رہے ہیں جن پروجیکٹس کی تکمیل پر سوالیہ نشان ہے. فیاض چوہان صاحب, میو ہسپتال سرجیکل ٹاور تعمیر نہیں ہوا, جنرل ہسپتال بلڈنگ تعمیر نہیں ہوئی, سروسز ہسپتال ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ تعمیر نہیں ہوا, وزیرستان کارڈیولوجی سینٹر کمپلیٹ ہوا, اس کے علاوہ جوبلی ٹاؤن میں ڈینٹل ڈپارٹمنٹ بننا تھا, بنا نہیں. یہ تمام چیزیں گنوائی گئی ہیں, بار وائیڈیا گنوا رہی ہے. فیاض چوہان صاحب, پروجیکٹس بنتے اناؤنس ہو رہے ہیں, پنجاب حکومت کمپلیٹ نہیں کر رہی ہے, تکمیل نہیں ہو رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے چوہان صاحب؟ پنجاب حکومت کے پاس فنڈز نہیں ہیں, یہ فنڈز ہیں ان کا استعمال کہیں اور ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفان, بات یہ ہے کہ اربوں روپے خرچ کر کے پچھلے 8 سالوں میں پنجاب حکومت نے صرف آپ کے شہباز شریف صاحب کی جو گڈ گورننس انگلی سے شروع ہوتی ہے نا, اس طرح ہلتی ہوئی انگلی, اور اسی طرح ہلتی ہوئی انگلی پہ ختم ہو جاتی ہے. اربوں روپے اس گڈ گورننس کا جو ہے نا ناجائز پبلسٹی کرنے پہ لگایا. اگر وہی اربوں روپے جو ہے نا ہسپتالوں پہ اور ان ڈاکٹرز پہ لگا دیا جاتا تو آج یہ ینگ ڈاکٹرز جو ہے وہ ہڑتال کے لیے باہر نہ آتے. میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ دیتا ہوں. راول پنڈی کے اندر چلڈرن ہاسپٹل ہے, چودھری پرویز لائی صاحب کے ہاتھوں سے افتتاح ہوا ہے, کروڑوں روپے لگا ہوا ہے, انفراسٹرکچر کھڑا ہوا ہے, 8 سال سے نہیں بنایا جا رہا. آپ کا فیصلہ آباد کے اندر جناب کارڈیالوجی سینٹر ہے, وہ اس کے اوپر کروڑوں روپے لگ چکے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چودھری پرویز لائی صاحب کے ہاتھ سے فیتہ کٹا ہوا ہے, اس کو نہیں بنایا جا رہا. ملتان کے اندر جناب آپ کا کروڑوں روپے لگا ہوا ہے ہسپتال کے اوپر, ویسے کا ویسا اسٹرکچر پڑا ہوا ہے, چودھری پرویز لائی صاحب کے ہاتھ کا جاؤ فیتہ کٹا ہوا ہے, 8 سال سے نہیں بن رہا. ان کا اور تو اور یورالوجی سینٹر راولپنڈی کے اندر خود ان کا اپروو کردہ کروڑوں روپے لگایا ہوا ہے, انفراسٹرکچر لگا ہوا ہے, لیکن اس کا پیسہ اس میٹرو بس کے اوپر لگا دیا گیا پروجیکٹ کے اوپر, کہ جس کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 3 خط لکھے ہیں وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو کہ 6 ارب روپے کی اس میں سے کرپشن ہوئی ہے. اور پھر اہل نظر اور اہل خبر اور صحافتی حلقے اور باخبر حلقے یہ بتاتے ہیں کہ اس 6 ارب میں سے 2 ارب روپیہ وہ جو ایفی ڈرین کا شہزادہ ہے نا مشہور و معروف, اس نے کرپشن کی اور لندن کے اندر اپنی پراپرٹی بنائی ہے. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ باخبر حلقوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ کے اس ایفی ڈرین کے شہزادے نے, اس ایفی ڈرین عباسی نے 2 ارب روپے کی کرپشن کر کے اسی میٹرو کے پروجیکٹ سے آپ کی لندن کے اندر پراپرٹی بنائی ہے, جو آج سپریم کورٹ کے اندر آ کے اس سے ہٹ کے مجھے پتہ ہے یہ وائیڈیا جو احتجاج کر رہی ہے, یہ احتجاج ڈاکٹر قصوروار ہے, اس پر ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن قصوروار ہے, پنجاب حکومت قصوروار ہے, دونوں قصوروار ہیں, یا پھر آپ کے نزدیک کوئی ایک زیادہ قصوروار ہے؟ کون غلط ہے یہاں پر؟ ڈاکٹرز غلط ہیں, پنجاب حکومت غلط ہے؟ چوہان صاحب نہیں, میں آپ کے سامنے کمپیریزن رکھ دیتا ہوں. صرف 3 سال کی ابھی ہم نے حکومت کی ہے تو ہم نے وہاں پہ ڈاکٹرز کی 98% اپریہنشنز دور کر دی. کیوں دور کر دی؟ ہم نے 3 کیٹیگریز بنائی کے پی کے اندر. ایک کیٹیگری میڈیکل آفیسرز کی وہ ہے جو شہری علاقوں میں اور 60,000 تک ان کو تنخواہ دے رہے ہیں. بی کیٹیگری وہ ہے جو تھوڑا سا ریموٹ ایریاز ہوتا ہے دیہی علاقہ, وہاں پہ ہم 1 لاکھ سے زائد تنخواہ دیتے ہیں. سی کیٹیگری وہ ہے جو شانگلہ اور چترال کی طرح کی جاؤ ریموٹ ایریا, وہاں پہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے تک سمپل میڈیکل آفیسر جو ہے اس کو تنخواہ دے رہی ہے کے پی کے حکومت. ہم نے ان کا سروس سٹرکچر دیا ہے.
ہم نے اس کے علاوہ 2700 نئے ڈاکٹرز کی اسامیاں کریٹ کی, 900 سے زائد نرسوں کی اسامیاں کریٹ کی, 1500 زائد ٹیکنیشینز کی اسامیاں کریٹ کی. کیوں؟ تاکہ اور لوگوں کو بھی اکاموڈیٹ کیا جائے. پھر اس کے علاوہ آپ جتنے زیادہ انسینٹیو ہم دیکھ سکتے تھے وہ بڑی لمبی جو ہے ایک لسٹ ہے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ محض 3 سال کی عمر رکھنے والی حکومت اگر ان کے یہ مسئلے حل کر سکتی ہے تو 35 سال سے لوگوں کو بے وقوف بنانے والے یہ آل شریف اور یہ نام نہاد خادم اعلیٰ اور ان کی پنجاب حکومت 8 سال سے جو وہ ینگ ڈاکٹرز کو جو سیٹسفائی نہیں کر پا رہی, صرف اس وجہ سے کہ میگا کرپشن کرنے کے لیے میگا پروجیکٹس کے اوپر یہ پیسہ لگاتے ہیں. یہ صحت اور تعلیم پہ پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, فرید راجہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. فرید راجہ صاحب, وجہ کیا ہے؟ بار بار احتجاج, مسلسل احتجاج, ہسپتالوں کی حالات مخدوش. سر ایسے فوٹیجز ہیں, میں اس پہ تو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں, جن کے اندر فرید راجہ صاحب لکھا ہوا ہے کہ دیوار کو ہاتھ نہ لگایا جائے, اسٹرکچر گر سکتا ہے, ڈونیشن پہ اسٹرکچر آئے جاتے ہیں. آپ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز نہیں ہیں, اگر سہولیات نہیں ہیں, بیسک ٹیسٹ کے میڈیسنز نہیں ہیں, آخر ہو کیا رہا ہے پنجاب میں فرید راجہ صاحب؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تمام شعبوں کی طرح ہیلتھ کا شعبہ انتہائی ناگفتہ بے ہے. یعنی صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں 1432 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر ہے اور 1572 افراد کے لیے ہسپتال میں ایک بیڈ ہے. یہ شہر لاہور جو پنجاب کا صدر مقام بھی ہے اور پاکستان کا دل بھی ہے, یہاں پر 4 افراد ایک بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مریض کا اٹینڈنٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں اس کو لے کے کھڑا ہوا ہے اور مریض کو جو ہے وہ اس میں بوتل جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے. یہ عجیب و غریب حالت ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب ممبران اسمبلی کی تنخواہیں آپ نے 120% بڑھا دی ہیں, ان غریب ڈاکٹروں کی جو ینگ ڈاکٹر ہیں 50 لاکھ روپیہ 5 سالوں کی فیس ہے. یہ جو پرائیویٹ ہسپتالوں کا ایک ہجوم آ گیا ہے اور وہ بھی یہی برسر اقتدار طبقے کے لوگ ہیں کہ جن کے پرائیویٹ ہسپتال بنے ہوئے ہیں. مراعات دی جا رہی ہیں, نہ ان کا معیار ہے کوئی ہسپتالوں کا, نہ ان میں جو ہے وہ سہولتیں ہیں, نہ ان میں ٹرین. لیکن یہ ان ڈاکٹروں کو جب تنخواہ دینے کی بات آتی ہے, وعدے کر کے حکومت مکر جاتی ہے, ان سے طے کیے جاتے ہیں, معاہدے کیے جاتے ہیں. تاثر تو ڈاکٹروں کا خراب ہو رہا ہے کہ جناب یہ مسیحا ہیں اور سڑکوں پہ بیٹھے ہیں اور مریضوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. لیکن کوئی حکومت کی سائڈ پہ بھی پوچھے کہ آپ جو ہے وہ جہاں پہ آپ پہ اتنی بڑی مراعات اپنے ممبران اسمبلی کو. فرید صاحب آپ کے نزدیک حکومت غلط ہے, ڈاکٹرز تو صحیح ہیں آپ کے نزدیک, ڈاکٹرز اس کا مطلب اپنے مطالبات ان کے جائز ہیں, اگر حکومت غلط ہے تو فرید صاحب اب تک حکومت غیر سنجیدہ کیوں ہے کہ عام مریض ان احتجاجوں سے متاثر ہو رہے ہیں؟ تو حکومت غیر سنجیدہ ہے حکومت کی نظر میں, یعنی امپورٹنس نہیں ہے چیزوں کی, سگنیفیکنس نہیں ہے, احتجاج ہو رہا ہے ہونے دیں, یہ بات ہے کہ فرید صاحب؟ نہیں, میں کہتا ہوں حکومت کو سرے سے احساس ہی نہیں ہے. اگر احساس ہو تو ان ڈاکٹروں کو سڑکوں پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے, یہ سڑکوں پہ بیٹھے کو اچھے نہیں لگتے. ان میں خواتین بھی ہیں ان کے, اور یہ صرف اس لیے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے, مسائل حل نہیں کرنا چاہتی وہ. اور صرف ڈاکٹر ہی نہیں, استاد بھی سڑکوں پہ ہیں, پیرامیڈیکل بھی سڑکوں پہ ہے. اور میں 1-2 باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر حکومت کی ترجیح کے اندر شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینا فرید راجہ صاحب, میں بریک کے بعد فرید راجہ صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا. ڈاکٹر التمش کھرل صاحب اور فیاضان صاحب, آخرکار صحت کی صورتحال ہے کیا پنجاب میں؟ کچھ اور اہم انکشافات پروگرام میں ہوں گے بے نقاب میں. اس بریک کے بعد دیکھتے رہے گا اب تک. ڈبوں میں بند پڑی. آج بھی ہسپتالوں میں جو آپ کی سی ٹی اسکینز ہیں, آپ کی دوسری مشینری ہے, یا خراب پڑی ہے یا خراب کر دی جاتی ہے. اسلام میں اس میں ادویات کی پروکیورمنٹ, اس کی کوالٹی, اس کی اور دوسرے جو اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے تھے. آئی ایم پارٹ آف دس فیلئر, آئی ایم ٹیلنگ یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب صحت کی صورتحال پنجاب میں آخرکار ہے کیا, ینگ ڈاکٹرز کے مطالبات کیا ہیں, اس پورے سلسلے میں بات کریں. فرید صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی پروگرام سے بریک سے پہلے, آپ نے کہا صحت کی صورتحال مخدوش ہے, یہ ہم مانتے ہیں غلطی پر,
غلطی پر حکومت آپ کہتے ہیں اس پر غلطی پر یک ڈاکٹرز نہیں ہیں, ان کے مطالبات کو جائز تسلیم کرتے ہیں فرید پرا صاحب آپ, تو جو عام مریض متاثر ہو رہے ہیں ان عام مریضوں کے حوالے سے پھر آپ کیا کہیں گے؟ وہ کس وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں؟ وہ حکومت ذمہ دار ہے یا ینگ ڈاکٹر ذمہ دار ہیں اس کے؟ دیکھیں نا, میں تو مریضوں کا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی حکومت کر رہی ہے اور ان سے مذاکرات نہیں کرتی, ان سے معاملات طے نہیں کرتی, ان کے جینوئن مطالبات نہیں مانتی, تو اس سے متاثر تو مریض ہو رہے ہیں. اگر مشینیں خراب ہیں اور خود اعتراف کر رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ اور یہ فی الواقعہ حقائق ہیں کہ پنجاب میں مختلف ہسپتالوں میں وہ مشینری جو کروڑوں نہیں اربوں روپے تک کی ہے وہ بالکل بیکار پڑی ہوئی ہے. اب یہ کہ حکومت اگر کہیں سڑکوں سے فارغ ہو اور کہیں کرپشن کے معاملات سے فارغ ہو اور کہیں انہیں جو ہے وہ اپنے مختلف قسم کے اثاثوں کے معاملات سے وہ فارغ ہوں, سر ابھی تو وہ کہیں یہاں بھی سوچے کابینہ میں توسیع ہوئی ہے فرید صاحب, کابینہ میں توسیع ہونے سے فرق پڑے گا کوئی؟ آپ کو لگتا ہے 11 نئے وزراء آئے ہیں, ینگ ڈاکٹرز کے مطالبات پورے ہوں گے, مریضوں کی سہولیات ملے گی, نئے وزیر آ گئے ہیں سر پنجاب میں؟ پراجا صاحب دیکھیں نا, یہ مسائل کا حل نہیں ہے, یہ مسائل میں اضافہ ہے. پہلے یہ وہی لوگ ہیں نا, یعنی جو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں, مسائل تو اصل اس سے باہر ہیں بلا شبہ. یعنی سلمان رفیق صاحب محنت کرتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ پالیسیاں تو حکومت کی ہوتی ہیں, فنڈ تو حکومت نے دینے ہیں, بجٹ تو اس نے پاس کرنا ہے. اگر کوئی بجٹ ہی نہیں ہے, یعنی غریب آدمی کے لیے سرکاری ہسپتال ہیں, لیکن دوسرے پرائیویٹ ہسپتالوں میں یعنی مریض اندر قدم رکھتا ہے, باہر نکلتا ہے, 35,000 روپے کا بل بن جاتا ہے. گائنی کا کوئی کیس پرائیویٹ ہسپتال میں نارمل ڈیلیوری نہیں ہوتی, وہاں پہ پیسے کمانے کے لیے ان کے آپریشن کیے جاتے ہیں. اب غریب آدمی کے لیے اگر کوئی ہسپتال رہ گئے ہیں سرکاری, تو ان ہسپتالوں کی حالت انتہائی مخدوش ہے, اور اس میں جو ینگ ڈاکٹرز ہیں جو محنت کرتے ہیں ان کے مطالبات کی طرف حکومت کی توجہ نہیں ہے. ہم ان سے بھی کہیں گے ڈاکٹر سے کہ آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل اس انداز پہ ترتیب دیں کہ مریضوں کا کم سے کم نقصان ہو. آپ بلا شبہ احتجاج کریں, آپ کا حق ہے, لیکن سڑکوں کو بند کرنے کے بجائے کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے لیکن میں نے کچھ اور ہی سنا تھا احتجاج کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر التمش خرل صاحب, مجھے بتائیں, میں نے آپ کا ایک انٹرویو سنا, آپ نے اس میں کہا کہ جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں, آپ اگر میری آواز صحیح پہنچ رہی ہے آپ تک, جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں, آپ ہی کے الفاظ کوٹ کرو, آپ نے کہا وہ غلط کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں ان حالات کے اندر. آپ نے کہا ان کو کام نہیں کرنا چاہیے, ان کو بھی سڑکوں میں آنا چاہیے. تو آپ تو جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی کہنے کہ وہ سڑکوں پر ہیں, ایسا کیوں کہہ رہے ہیں ڈاکٹر التمش خرل صاحب؟ سر میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بہت کلیئر کر دوں. آپ ہمیں گھوڑے کا لیبل دے کر خچر سے والا کام کرواتے ہیں, آپ ہمیں مسیحا کا نام دے کر جلادوں والا کام کراتے ہیں. سرجری یہاں پر ڈاکٹر کرتے ہیں, اور اسٹیرلائزیشن وہاں پر کسی انسٹرومنٹ کی نہیں ہے. ہیپیٹائٹس بی اور سی ڈاکٹروں کی وجہ سے پھیلنا شروع ہو گیا ہے. ڈاکٹر جو ہے آپ نے خود دیکھا ہے کانگو وائرس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے. سر آپ کہاں پر بیٹھے ہوئے, کس دنیا کے اندر آپ بیٹھے ہوئے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان حالات کے اندر مریضوں کو ماریں اور ان کو بجائے کہ ٹھیک کرنے کے ہم ان کو خراب کر دیں. سر اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ڈاکٹر کو ہسپتال کے اندر کام نہیں کرنا چاہیے. ایون دو ابھی تک او پی ڈی بھی بند نہیں ہوا, ابھی تک انڈور بھی بند نہیں ہوا, روڈ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. گورنمنٹ ہمارے ساتھ مذاکرات میں بالکل سیریس نہیں ہے. پورے پاکستان کو پتا تھا کہ 29 کو ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے. ایک ہفتہ پہلے ہم لوگوں نے ڈیٹ دی تھی, غالباً 10 دن پہلے ڈیٹ دی تھی. گورنمنٹ اگر اتنی سیریس تھی تو 28 تاریخ کو ہمارے ساتھ مذاکرات کر سکتی تھی. ہم لوگوں نے صرف اور صرف روڈیں بند کی, ٹوٹل 1.5 سے 2 گھنٹے کی روڈیں بند کی. ڈاکٹر التمش خرل صاحب, جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو کوئی صحتیاب ہی نہیں ہو رہا ہے ان اسپتالوں سے کیا؟ اب آپ کے رد کا اس امکان کو ہم رد کر دیں کہ پنجاب کے اسپتالوں میں جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں یا جو مریض جا رہے ہیں وہ صحتیاب ہو ہی نہیں سکتے, وہاں ایسی سہولیات ہی نہیں ہے. مطلب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی صحتیاب ہی نہیں ہو رہا پنجاب میں اسپتالوں میں, ایسے تو نہیں کہہ سکتے پورا پنجاب ہی ایسا ہے کہ جہاں کوئی صحتیاب ہی نہیں ہو سکتا ایسے اسپتالوں میں, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ الحمدللہ جی, یہ ینگ ڈاکٹرز کی ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے ان حالات کے اندر بھی مریض صحتیاب ہو رہے ہیں. یہ الحمدللہ ینگ ڈاکٹرز کی وجہ سے. گورنمنٹ نے اپنا کوئی وہ اس کے اندر کردار نہیں ادا کیا. میں آپ سے صرف اور صرف ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا پنجاب میں امیونائزیشن پروگرام جو بچوں کا ہے کیا وہ فیل نہیں ہوا؟ کیا پولیو, خناق جیسی بیماریاں دوبارہ سے جنم نہیں لے رہی؟ سر بتائیے مجھے, کیا ڈاکٹروں کو ہسپتالوں کے اندر گھسیٹ کر مارا نہیں جا رہا؟
اس وقت آپ دیکھ لیں, اس وقت کرنٹ سچویشن آپ نشتر ہسپتال میں جا کر دیکھ لیں کہ سی ٹی اسکین کی مشین ابھی بھی خراب ہے. مریض جس سے سی ٹی اسکین کرانا وہ ہسپتال کے اندر جاتا ہے, روڈ پار کرتا ہے, گورنمنٹ کے ہسپتال سے نکل کر پرائیویٹ اپنا سی ٹی اسکین کراتا ہے اور اس کے بعد واپس آ جاتا ہے. آپ اس وقت دیکھ لیں کہ 1200 کا بیڈ ہے نشتر ہسپتال, 1200 بیڈ کا. گورنمنٹ اس چیز کے اوپر متفق ہے, اس کے مطابق گورنمنٹ نے پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز کی سیٹیں بھی دی ہیں, مگر اس وقت جو ایڈمیٹڈ مریض ہے وہ 2100 سے 21,000 سے اوپر, 2100 سے اوپر. 1200 بیڈ ہیں اور 2100 مریض ایڈمیٹڈ ہے. کیا ایسے حالات کے اندر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی مریض ٹھیک ہوگا؟ یہ تو ہماری ہمت ہے الحمدللہ, یہ تو ینگ ڈاکٹر کا جذبہ ہے کہ وہ سارے کے سارے کام جو ہے کر رہے ہیں ابھی بھی ان حالات میں بھی. سر آپ کی احتجاجی تحریک ڈاکٹر آگے کا لائحہ عمل کیا, احتجاج جاری رکھیں گے کیا؟ احتجاج کا آگے کا لائحہ عمل کیا ہے اس وقت جی جناب علی کے حوالے سے؟ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ احتجاج صرف اور صرف ڈاکٹر کی اپنی بقا کے لیے نہیں ہے, یہ صرف اور صرف سینٹرل انڈکشن پالیسی کے اگینسٹ نہیں ہے, یہ احتجاج مریضوں کی بہتری کے لیے. ہم اس احتجاج کو سپریڈ بھی کریں گے. ابھی تو صرف اور صرف یہ احتجاج چند سٹیز میں, چند شہروں میں ہوا ہے, یہ احتجاج پورے پنجاب میں پھیلے گا. ہم اسکولوں میں جائیں گے, ہم کالجوں میں جائیں گے, ہم تمام یونیورسٹیز میں جائیں گے اور ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مریضوں کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے, ڈاکٹروں کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے. یہ چیز ادھر بیٹھنے والی نہیں ہے. ونس اینڈ فار آل حکومت نے, اگر ہم حکومت کو مریضوں کو اس کے حق دینے پڑیں گے, ڈاکٹرز کی سینٹرل انڈکشن پالیسی کو ریورٹ کرنا پڑے گا. یہ سارے مطالبات ہیں. چوہان صاحب یہ جو معاملات ہیں, آج 81 ایسے گوسٹ میڈیکل سینٹرز کی بھی نشاندہی ہوئی ہے, پیرامیڈک اسکولز کی نشاندہی ہوئی ہے, ایک رپورٹ شائع ہوئی کچھ اخباروں کے اندر, یہ انویسٹیگیٹو رپورٹ تھی جو سامنے آئی. لیکن چوہان صاحب اس کے علاوہ یہ جو صورتحال جس کی بات کر رہے ہیں التمش خلیل صاحب, ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن بات کر رہی ہے, سر یہ صرف پنجاب میں ہے, اتنی مخدوش ہے جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ نہ ڈاکٹرز ہیں, نہ بیڈز ہیں, نہ میڈیکل سہولیات ہیں, نہ ڈائگنوسٹک سروسز ہیں. یہ پنجاب میں, سندھ میں بھی ہے, یہ بلوچستان میں بھی ہے, یہ پنجاب میں زیادہ ہے اس وقت. چوہان صاحب صفان بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو بلیم دیا جائے یا نہ دیا جائے. جی میں تو سمپل اتنا کہوں گا کہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں کی خبر نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. اور راہبری بھی وہ دوبارہ کہوں گا کہ جو کیمرے کے سامنے انگلیاں ہلا کے صرف گڈ گورننس تک ہوتی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, یہ اکیلے ڈاکٹرز باہر نہیں ہیں. آپ پچھلے 8 سال کی پنجاب حکومت کی ہسٹری اٹھا لیں, ڈاکٹرز بھی جناب سڑکوں پہ ہیں, نرسیں بھی سڑکوں پہ ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف بھی سڑکوں پہ ہے, کلرک بھی سڑکوں پہ ہے, کسان بھی سڑکوں پہ ہے, ذمہ دار بھی سڑکوں پہ ہے, ٹیچرز بھی سڑکوں پہ ہے, شیمیلز بھی سڑکوں پہ ہے, فیمیل بھی سڑکوں پہ ہے. پورے کا پورا ہر قسم کا مکتبہ فکر اور ہر شعبہ زندگی پنجاب کے اندر سڑکوں پہ ہے. وہ مطمئن نہیں ہے اس نام نہاد خادم اعلیٰ کی گڈ گورننس سے. لیکن کیا ہو رہا ہے, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, ابھی کچھ دن پہلے میں ایک انگلش نیوز پیپر میں ایک فوٹو دیکھ رہا کہ خادم اعلیٰ کی گڈ گورننس, اتنی جدید ایمبولنس جو ہے وہ پنجاب کے اندر انٹروڈیوس کروائی گئی کہ جو امریکہ کے اندر بھی انٹروڈیوس نہیں ہے. آپ کو پتا ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ایک کھوتا گاڑی تھی. کھوتا گاڑی پہ جناب ایک ڈنڈے کے اوپر جناب آپ کی ڈرپ لگی ہوئی تھی اور ایک پیشنٹ جناب اس کو لایا جا رہا تھا, اس کو جناب ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ کی طرف شفٹ کیا جا رہا تھا. یہ تو گڈ گورننس ہے صفان آپ کی نام نہاد خادم اعلیٰ کی. میں آئی وٹنس ہوں, آج میں بریک کر دوں آپ کی جو ہے اس ٹی وی چینل کے ذریعے سے. آج سے 1.5 مہینے پہلے میری مسز زچہ بچہ کیس کے حوالے سے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر ہم کر رہے تھے. کیس تھوڑا سا خراب ہوا, رات کے 2 بجے ہم اس پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے کے گئے, انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا کہ کسی سرکاری اسپتال میں لے کے جاؤ. ساتھ ہی آپ کا جو بینظیر بھٹو ہاسپٹل تھا, مجبوراً ہمیں اس اسپتال جانا پڑا. آپ یقین جانے میرے حلقے کی جہاں کا میں سابق ایم پی اے ہوں, جس کا ایم ایس میرا دوست, جس کے ڈی ایم ایس سارے میرے دوست, جس میں 3 ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میرے عزیز اور رشتہ دار, میری مسز کے بیڈ کے اوپر 2 جو ہے وہ خواتین رات کو جو ہے وہ سوئی. یہ حالت تھی آپ کے جناب بینظیر بھٹو ہاسپٹل کی. آپ پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں چلے جائیں, اتنی مخدوش حالت ہے. میں اس میں ڈاکٹرز کو مورد الزام نہیں دوں گا, میں نرسوں کو نہیں دوں گا, میں پیرامیڈیکل سٹاف کو نہیں دوں گا, میں ڈی ایم ایس ایم ایس کو نہیں دوں گا. وہ بیچارے کیا کریں, ان کے پاس آپ کے انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, آپ کے پاس بلڈنگز ہی نہیں ہے, آپ کے پاس ادویات ہی نہیں ہے. چودھری پرویز لائی صاحب نے اپنے 5 سالوں میں خراج تحسین پیش کروں گا چودھری پرویز لائی کو کہ اس نے 5 سالوں میں ایمرجنسی کے اندر ہر قسم کی دوائی مفت کر دی تھی. آج آپ چلے جائیں ایمرجنسی کے اندر مریض جو ہے وہ چٹے لے کے باہر جاتے ہیں اور پرائیویٹلی اپنے جیب سے جو ہے وہ ادویات لے کے آتے ہیں. یہ گڈ گورننس ہے ان کی, اور پیسہ سارا کرپشن, ٹکے ماری, پیدا گیری, نوسر بازی پہ. اور صرف گڈ گورننس 5 چیزوں پہ ہے: بجری, ریت, سیمنٹ, سریا اور آپ کی جناب کیا کہتے ہیں لوہا. یہ آپ کی 5 چیزیں جہاں پہ ہوں گی
وہاں پہ آلے شریف کے جناب یہ خادم اعلیٰ شہباز شریف صاحب کی گڈ گورنر صاحب کو نظر آئے گی. یہ بنیادی طور پہ ٹھیکیدار ہیں یا زیادہ سے زیادہ سیاسی حوالے سے فوری طور پر کیا بننے کے قابل ہیں؟ فوری طور پر کیا مطالبات منظور کر لیے جائیں ان کے ینگ ڈاکٹرز کے؟ کیا کرنا چاہیے فوری طور پر؟ کیا ہونا چاہیے؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کا حق نہیں ہے. آپ مجھے ایک چیز بتائیں, ہم نے پہلے 3 سالوں کے اندر جہاں پہ 22-25 ہزار تنخواہ تھی ایم او کی, ہم نے اس کو جناب 50 ہزار سے لے کے 1 لاکھ تک لے کے گئے. جہاں پہ آپ کے جناب ریموٹ ایریاز کے اندر ہم نے 2-2 لاکھ, 2.5 لاکھ, 1.5 لاکھ تک تنخواہ کی. کیوں؟ آج وہاں پہ کے پی کے اندر خود ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہمیں ریموٹ ایریاز کے اندر بھیجو. پنجاب کے اندر آپ ریموٹ ایریاز میں بھیجیں, ان کی جان نکل جاتی ہے اور بالکل ٹھیک نکلتی ہے. تنخواہ دیں آپ 15 سے 20 ہزار, 30 ہزار, اور آپ بھیج دیں چیچو کی ملیاں میں, بھیج دیں آپ جناب کسی ریموٹ ایریا کے اندر, تو فیملی پوری ڈسٹرب ہوتی ہے. آپ کا ان کے ہاتھ کے اوپر جو ان کی پے ہوتی ہے. فیصل صاحب میں آپ کا ادا کروں گا. فرید راجہ صاحب کا بھی, ڈاکٹر التمش کھرل صاحب کا پروگرام میں جنہوں نے جوائن. اس کے مطالبات کیا ہیں, صحت کی صورتحال پنجاب میں کیا ہے, بے نقاب کی آج کے پروگرام میں, اور آپ کے سامنے وہ تصاویر اور وہ تمام سہولیات, وہ پروجیکٹس جو اناؤنس ہوئے لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوا, آخرکار کب ہوگا, وہ سارے سوالات پروگرام میں اٹھائے. فیڈ بیک فیس بک, ای میلز اور ٹویٹر پر آپ کے سامنے گورننس کی لوپ ہولز چاہے سندھ, پنجاب, بلوچستان یا خیبر پختونخوا میں ہو, لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.